منیر اکرم صاحب, مائی کوئری از کہ افغانستان کو کیا گلوبلی پنش کرنا چاہیے یا اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے, کیونکہ دیر آر ملٹیپل تھنگز وچ وی کین لائک کپل اپ اور اس کو جوائن کر کے ہم آگے چل سکتے ہیں, کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ ہو اس کی وائلیشن انہوں نے کی. ہم لوگوں نے تو ان کے آنے پہ ویسے خوشیاں منائی تھیں, لیکن یہ تو ہمارے ساتھ ویسے نہیں چل رہے جیسے ان کو چلنا چاہیے تھا. اور کیا انڈیا کو بھی اس کے ساتھ ساتھ پنش کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے لنکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ وہ دہشت گردی پھیلانے میں یہاں پہ بالکل ایکٹیو ہے, اور کیا اس کو انڈیا کو ہم گرے لسٹ میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ منیر صاحب. جی دیکھیں, ہماری آبجیکٹیوز جو ہونی چاہیے وہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کہاں کس طرح سے بڑھ سکتی ہیں. افغانستان اور پاکستان جیوگرافکلی لنکڈ ہیں, اور آگے جا کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ obviously ہماری انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو, اور افغانستان کی حکومت کے ذریعے کوئی ہمارے خلاف سیبوٹاج یا ٹیررزم یا اٹیک ہمارے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اور ایک دوستانہ تعلقات ہم نے افغانستان کے ساتھ بنانے, کیونکہ وہ ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے, اس میں بہت سارے اکنامک اور جیو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں. ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کے علاوہ, اور ہمارے بھی حق میں ہے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے رہیں. تو ہماری آبجیکٹیو یہی ہونی چاہیے کہ جو ان کا ابھی یہ برا رویہ ہے, جو ٹیررزم وہ پھیلا رہے ہیں, اسپانسر کر رہے ہیں, وہ ہندوستان ان سے کروا رہا ہے جو کچھ ہے, ہم نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ اگر کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا, آپ کو مالی نقصان ہوگا, ملٹری نقصان ہوگا, اکنامک ہماری ایکشن بھی ہوگی. ان کو یہ ہم نے سمجھانا ہے. ان کی جو ذہن ہے وہ اب تک ایک انسرجنسی کی ذہن ہے, یہ طالبان کی 20 سال انہوں نے انسرجنسی کی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم پھیلا کر انسرجنٹ اٹیکس کر کے پریشر ڈال سکتے ہیں اور اپنے جو کچھ آبجیکٹیوز ان کی نیرو آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ غلط, ان کی بہت چھوٹی دماغی اپروچ ہے, جس کو ہم نے اس کو بدلانے کی ضرورت ہے. اور اس میں ملٹری ایکشن اور پولیٹیکل ایکشن, اکنامک ایکشن, سب چیزیں ہم نے کرنی ہوں گی ان کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے. اب ہندوستان کا جہاں تک ہے, ہندوستان تو ہمارا دشمن ہے اور دشمن رہے گا ہمارا سالوں سال, تو اس کے خلاف جو کچھ ہم کر سکتے ہیں obviously بھی کرنا چاہیے. اچھا, تو میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 pronged اسٹریٹجی ہونی چاہیے منیر اکرم صاحب. اس میں ملیٹریلی بھی ہمیں سرٹ کرنا چاہیے, اکنامکلی بھی ہمیں پریشر ماؤنٹ کرنا چاہیے, جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ دونوں اسٹریٹجیز تو ہم ایوالو کیے ہوئے ہیں, لیکن when it comes to like sitting across the table with these guys, with the Afghans, وہ تو ہم ایکسرسائز کئی مرتبہ کر چکے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا ہے. سو ابھی کیا ایسی چیز کی جا سکتی ہے کہ if we sit across the table تو وہ رزلٹ جو ہے لانگ لاسٹنگ ہو, یا ہمارے پاس کیا ایسی چیزیں, ہمارے پاس کون سے ایسے کارڈز ہیں جو ہم ان کو کنونس کر سکتے ہیں ادر دین دا ڈالرز؟ جی دیکھیے, our strategy has to be comprehensive. جیسے آپ نے کہا ہے ملٹری اسٹریٹجی ہم نے استعمال کی ہے. اب اس میں نئی چیز یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کیا ہے کہ ہم تیار ہیں کہ جو دہشت گرد آپ کے یہاں بیٹھے ہیں ان کو ہم گھس کے ماریں گے. یہ ایک نیا ایلیمنٹ ہے ہماری ملٹری اسٹریٹجی میں جو ظاہر ہو گیا, اور جس کا ان کو احساس ہوگا کہ اس اسٹریٹجی کی مطلب ہوتی ہے. دوسری چیز اکنامکلی obviously ہم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. ان کو نہ صرف ڈس انسینٹیوز پر ان کو انسینٹیوز بھی دکھانی ہے کہ جی اگر آپ نے امن کیا ہمارے ساتھ تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے. اس میں ٹرانزٹ ٹریڈ ہوگا, سینٹرل ایشیا ہے, سب کچھ دنیا میں آپ آ جائیں گے, ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو دیٹ آلسو وی ہیو ٹو ایلیمینیٹ. اور پھر ڈپلومیٹکلی پریشر ڈال سکتے ہیں. سیکورٹی کونسل میں ہم جو 1988 کمیٹی ہے اس کی چیئر ہیں اس وقت, ان کا جو ٹریول تھا متقی کا ہندوستان جو گیا ہے
وہ سلامتی کاؤنسل کی اگریمنٹ کے ساتھ گیا، اس کو روکنا چاہیے. جو ہندوستان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے اس کو ہم دبا سکتے ہیں، اس کو بھی روک سکتے ہیں. تو آئی تھنک ہیز ٹو بی کمپریہنسو اسٹریٹجی. اور مذاکرات ضرور کریں. مذاکرات آبویسلی جو دشمن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو مذاکرات کے تحت بھی ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ حکومت ہیں، ابھی انسرجنسی نہیں ہے، اور آپ نے حکومت کی طرح آپ نے سوچنا چاہیے کہ آپ کے ملک کے لیے کیا بہتر ہے. So what can be done right now in the United Nations؟ وہاں پہ کیسے پریشر باؤنڈ کیا جانا چاہیے، اس کو ذرا الیبوریٹ کریں گے آپ منیر صاحب؟ یہ دیکھیں، پریشر تو اب طالبان کے خلاف وہ سینکشنز پہ تو ہیں، سینکشنز لسٹ پہ یہ سب ہیں. جو ان کی جو لیڈرشپ ہے طالبان کی، وہ سب سینکشنز پہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس فروزن ہیں، باہر نہیں نکل سکتے ہیں. سو جو کچھ وہ ان کے اوپر سینکشنز ہیں اس کو ہم ٹائٹن کر سکتے ہیں. وہ بڑی لیکس طریقے سے آبزرو ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم ٹائٹن کر سکتے ہیں. دوسرے ملک جو سلامتی کونسل میں بیٹھے ہیں ان کے تحت ہم ٹائٹن کر سکتے ہیں. سینکشنز کو ہم زیادہ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ وی کین تھریٹن ٹو ڈو دیٹ، کہ اس میں سینکشنز کو ہم بڑھا سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی اوور سائٹ نہیں ہو، آپ کی کمرشل ایئر لائنز کو ہم بند کر دیں گے، باقی نو فلائی زون ہوگا. اب بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، پر طریقے سے کرنا چاہیے. پہلے مذاکرات کریں، ان کو بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے خلاف، اور پھر ان سے کنسیشنز ہم لیں، اور یہ جو دہشت گردی وہ اسپانسر کر رہے ہیں اس کو رکوائیں. obviously ملٹری ایکشن بھی ہے، اکنامک ایکشن بھی لے سکتے ہیں، اور ڈپلومیٹک ایکشن بھی ہم لے سکتے ہیں. اینڈ وین اٹ کمز ٹو انڈیا منیر صاحب، اس کو ہم وی ہیو لائک ایمپل ایویڈینس کہ وہ دہشت گردی میں انوالو ہے اور فنڈنگ اس دہشت گردی میں کے لیے کر رہا ہے، تو کیا اس کو گرے لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے؟ ہمارا کو کیس سالڈ ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں، اب ہم نے ایویڈنس پیش کرنا ہوگا. اب ہمارے پاس، ہم تو سمجھتے تو ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پر ہم نے کریڈیبل ایویڈنس، ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس پیش کرنا ہوگا. اگر ہم کر سکتے ہیں then we can make a push in the Security Council. سلامتی کونسل میں ہم پروپوز کر سکتے ہیں کہ جی سینکشن لگائے ہندوستان کے اوپر. گرے لسٹ تو FATF کی ہے، سلامتی کونسل کی خود کی بھی ٹیررزم کی جو کمیٹیز ہیں، وہاں ہم اس کو ریز کر سکتے ہیں، پروپوزل ڈال سکتے ہیں، ان کے نام ڈال سکتے ہیں. جو اسپانسرز، جو ایجنسی اسپانسر کر رہے ہیں، ان کے نام ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جی کون ہے، کون سے ایجنٹس ہیں ہندوستان سے جو یہ پیسہ دے رہے ہیں، پلاننگ کروا رہے ہیں. ان کے نام، پتہ، ایویڈنس ڈال کر ان کو بھی ہم سینکشنز لسٹ، ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر بھی ہم چلا سکتے ہیں. اچھا، سو مطلب کہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے سائملٹینیسلی 3-4 پرون اسٹریٹجی ہو تو پھر اس پہ کوئی ریزلٹس نکل سکتے ہیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ، کیوں منیر صاحب؟ جی بالکل، کمپریہنسو اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.